اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ حدیث ضعیف کے متعلق انشاءاللہ العزیز اختصار کے ساتھ چند ایک چیزیں جو ہیں وہ عرض کروں گا۔ ضعیف کا مطلب کمزوری ہوتا ہے، اور یہ ضعف سے ہے جس کا قرآن کریم میں بھی باقاعدہ طور پر ذکر کیا گیا ہے، اللہ الذی خلقکم من ضعف۔ تو اس کا مطلب ہوتا ہے کمزوری۔ اب اسی کو ہی پھر محدثین کرام نے اس کا ذکر کیا، اور کثیر تعداد میں جو محدثین کرام نے اس کی تعریفات کی ہیں وہ مختلف ہیں۔ جو محدثین کرام نے اس کی تعریفات بیان کی ہیں، جس طرح امام ابن صلاح نے کل حدیث لم یجتمع فیہ صفات الحدیث الصحیح ولا صفات الحدیث الحسن فهو حدیث ضعیف۔ انہوں نے امام ابن صلاح نے حدیث جو صحیح اور حسن ہے دونوں کو لیا ہے۔ عمومی طور پر ہم جو تعریف کرتے ہیں وہ یہ کرتے ہیں کہ جس کے اندر حدیث حسن کی شرائط جمع نہ ہو یا صفات جمع نہ ہوں، وہ عمومی طور پر ہم اس کی تعریف کرتے ہیں۔ تو امام ابن صلاح نے لفظ صحیح اور حسن دونوں کا ذکر کیا ہے۔ اسی طرح بعد نے یہ کہا ہے، جس طرح امام بدر الدین ابن جماع نے اس کی تعریف کی ہے، وَهُوَ كُلُّ حَدِيثٍ لَمْ تَجْتَمِعْ فِيهِ شُرُوطُ الصَّحِيحِ وَلَا شُرُوطُ الْحَسَنِ۔ انہوں نے شرط کا لفظ باقاعدہ طور پر استعمال کیا ہے۔ امام ابن صلاح نے صفات کا اور انہوں نے شروط کا لفظ استعمال کیا۔ اور شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمہ اللہ نے بھی یہ کہا ہے کہ اس کے اندر صحت اور حسن دونوں کی جو معتبر شرائط ہیں وہ جس کے اندر نہ پائی جائیں۔ اس کے علاوہ دیگر بھی محدثین کرام نے جو تعریفات کی ہیں، کچھ نے صرف حسن کا ذکر کیا ہے اور کچھ نے صرف صحیح کا ذکر کیا ہے کہ ضعیف وہ روایت ہوگی جو ان شرائط کے اوپر نہ اترے گی۔ اب اس میں سے شرائط میں جو آخر میں شاذ اور علت کا ذکر ہے، اس میں سے بھی اگر کوئی علت یا شذوذ پایا جائے گا تو وہ بھی حدیث جو ہے وہ ضعیف ہوگی۔ یا پہلے چار جو مثبت ہیں ان میں سے اگر کوئی نہ ہو، یا جو آخری دو منفی ہیں اگر ان میں سے کوئی مثبت ہو، تو ان 5 شرائط میں سے کوئی بھی اس سے نیچے آ جائیں تو وہ حدیث کیا ہوگی؟ ضعیف ہوگی۔ اب حدیث ضعیف کے حوالے سے تھوڑا سا یہ عرض کرنا چاہتے ہیں کہ حدیث ضعیف کے جو اقسام بیان کی گئی وہ کتنی ہے، جو حدیث ضعیف کے ماتحت ذکر کی گئی ہے۔ اس حوالے سے امام ابن حبان کا جو قول ہے وہ اکثر محدثین کرام ذکر کرتے ہیں کہ امام ابن حبان نے اس کی 49 اقسام ذکر کی ہیں، ایک کم 50۔ امام ابن حبان نے باقاعدہ اس کی عبارت بھی ذکر کی گئی ہے، میں اس کی بھی تفصیل میں نہیں جاؤں گا، اس کو اختصار کے ساتھ جو ہے وہ آپ کے سامنے رکھوں گے۔ جس طرح امام سخاوی نے بھی فرمایا وَعَدَّهُ الْبُسْتِيُّ فِي مَا عَوَّى لِتِسْعَةٍ وَأَرْبَعِينَ نَوْعًا، کہ انہوں نے امام ابن حبان جو ہیں انہوں نے اس کی 49 اقسام حدیث ضعیف کی جو ہے وہ ذکر کی ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ حدیث ضعیف جو ہے وہ ایک پورا وسیع میدان ہے جو اس کے ماتحت ساری احادیث ضعیفہ آتی ہیں۔ جس طرح مثال کے طور پر ایک مرسل کو آپ لے لیجئے، مرسل جو ہے یہ اس کا ایک حصہ وہ ضعیف کے ماتحت آتا ہے۔ جس طرح مرسل ضعیف ہوتی ہے اس طرح مرسل صحیح بھی ہوتی ہے، اسی طرح مرسل جو روایت ہے وہ حسن بھی ہوتی ہے، صحیح بھی ہوتی ہے۔ مرسل روایت کے حوالے سے جس طرح حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، تابعی، کبار تابعین میں ان کا شمار ہوتا ہے، ان کی مرسل روایت پر کی قبولیت پر سب کا اتفاق ہے۔ امام شافعی رحمہ اللہ مرسل سے استدلال نہیں کرتے،
وہ فرماتے ہیں کہ مرسل قابل قبول نہیں ہے، لیکن ان کے نزدیک بھی حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ تعالی عنہ کی جو مرسل روایت ہوگی وہ قابل قبول ہوگی۔ باقی تینوں ائمہ، امام ابو حنیفہ اور امام مالک، امام احمد بن حنبل، تینوں کے نزدیک بعض مراسیل قابل قبول ہیں اور بعض مراسیل قابل قبول نہیں۔ ان کا موقف یہ ہے کہ اگر راوی ثقہ ہو، اگر ثقہ ہو تو وہ مرسل قابل قبول ہوگی، اس میں تینوں ائمہ کا قول ہے۔ امام شافعی رحمہ اللہ مطلقاً اس کو تسلیم نہیں کرتے، لیکن جب یہاں پہ آتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ مرسل کا کوئی نہ کوئی حصہ امام شافعی مانتے ہیں۔ تو اس لیے جو مرسل روایت ہے وہ دو حصوں میں تقسیم ہو جائے گی۔ باقی آگے معلق کو اگر آپ لیں گے تو وہ بھی اسی طرح ہی حصوں میں تقسیم ہوگی۔ تعلیقات بخاری لیں گے تو اس کا حکم تھوڑا مختلف ہو جائے گا۔ باقی آپ معلقات لیں گے تو اس کا حکم کچھ ضعیف میں آ جائیں گی اور کچھ جو ہے وہ صحیح روایات میں آ جائیں گی، جس طرح تعلیقات بخاری کا میں نے عرض کیا ہے۔ اسی طرح معضل روایت آپ لیتے ہیں جس کے اثناء سند سے تو راوی جو ہے وہ حذف ہوتے ہیں، تو وہ بھی اسی قسم میں آ جاتی ہے۔ اسی طرح یہ ساری اقسام باقاعدہ طور پر امام ابن حبان نے باقاعدہ طور پر ذکر بھی کی ہیں اور بتایا ہے کہ وہ کون کون سی اقسام ہیں 49 جو حدیث ضعیف کے ضمن میں آتی ہیں۔ تو حدیث ضعیف کے حوالے سے یہ تھوڑا سا میں نے عرض کیا۔ اس کے بعد آ جاتا ہے جی حدیث ضعیف کا حکم کیا ہے، اور یہ اصل مسئلہ ہے یہاں پر کہ حدیث ضعیف کی حیثیت کیا ہے اور حدیث ضعیف کا حکم کیا ہے۔ اس کا اپنا کیا حکم ہے حدیث ضعیف کی قبولیت کے حوالے سے یا استنادی حیثیت کے حوالے سے، اور دوسرا یہ ہے کہ اگر حدیث ضعیف ہو تو پھر کس کس چیز میں استدلال کر سکتے ہیں یا کس کس چیز میں وہ قابل قبول ہوگی۔ تو یہاں پر بنیادی ایک دو باتیں آپ نے ذہن میں رکھنی ہیں کہ ایک تو ابتدائی طور پر جو حدیث ضعیف ہے وہ کیا اپنے اس ضعف پر قائم رہتی ہے یا وہ اوپر نیچے جاتی ہے یا وہ اوپر درجہ حسن تک پہنچتی ہے، یا آپ اس کو صحیح کہہ سکتے ہیں کہ نہیں کہہ سکتے، یا اس کو حسن کہہ سکتے ہیں کہ نہیں کہہ سکتے، کیا اس کا مرتبہ ہو سکتا ہے۔ سب سے پہلے تو یہ بات آپ ذہن میں رکھیے کہ جو حدیث ضعیف ہے اس کا ضعف کس وجہ سے ہے۔ سب سے پہلے آپ نے یہ چیک کرنا ہے کہ حدیث ضعیف کا ضعف کس وجہ سے ہے۔ وہ حافظہ کی وجہ سے ہے وہ اس حدیث کا ضعف، یا راوی کے اپنے کردار کی وجہ سے ہے اس کا ضعف، یا وہ جو حدیث ہے وہ شاذ ہونے کی وجہ سے ضعیف ہے۔ پہلے ہم نے یہ سمجھنا ہے، اگر تو حدیث شاذ ہونے کی وجہ سے ضعیف ہوگی تو وہ کسی صورت بھی درجہ حسن تک نہیں پہنچ سکتی۔ کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ اس حدیث شاذ کو خود نیچے لے کر آئے، کیونکہ آپ کے سامنے ایک حدیث صحیح تھی اور ایک اصح تھی، ایک کا راوی ثقہ تھا اور ایک کا راوی اوثق تھا۔ آپ نے کیا کیا؟ اوثق کی روایت کو لے کر ثقہ کی روایت کو شاذ کہا ہے۔ اب اس کو آپ کسی صورت بھی اوپر نہیں لے کے جا سکتے، آپ نے اس کو شاذ قرار دے دیا ہے اور اس کے مقابلے میں اوثق راوی کی روایت کو آپ نے لے لیا ہے۔ لہذا شاذ جو ہے وہ اپنے اس ضعف صحیح ہونے کے باوجود اوثق کے مقابلہ میں آنے کی وجہ سے وہ شاذ جو ہے وہ ضعف تک پہنچ چکی ہے۔ لہذا شاذ روایت جو ہے وہ کبھی بھی حسن کے درجہ تک نہیں پہنچے گی، کیونکہ ایکچولی وہ صحیح کے درجہ پر تھی تو ہم اس کو نچلے درجہ پر لے کر آئے ہیں۔ دوسری اس کی قسم ہے کہ وہ حدیث ضعیف جو ہے وہ حافظہ کی وجہ سے ہو۔
اگر حافظہ کمزور ہونے کی وجہ سے ہو تو اس کا مطلب ہے کہ وہ راوی خود صادق و امین ہے۔ وہ راوی خود کیا ہے؟ اگر کسی کا حافظہ کمزور ہے اور وہ راوی جو ہے وہ صادق و امین ہے، ٹھیک ہے، اس کی صداقت کی وجہ سے یا امانت کی وجہ سے اس کو ضعف کی طرف نہیں لے کے جایا گیا، بلکہ اس کا حافظہ کمزور ہونے کی وجہ سے اس کو ضعف کی طرف لے کر جایا گیا۔ ایسی روایت اگر اس کے ساتھ دوسرے طرق مل جائیں تو یہ حدیث ضعیف جو ہے وہ درجہ حسن تک پہنچے گی۔ یہ حدیث ضعیف درجہ حسن تک پہنچے گی۔ عہد حاضر کے کچھ لوگ جس طرح کے البانی گزر چکے ہیں، ٹھیک ہے، ان کے نزدیک حدیث ضعیف کی کوئی حیثیت نہیں۔ میں نے ایک لیکچر سنا تھا، اس کے اندر حدیث ضعیف کے متعلق سوال کیا گیا تھا، تو مسکرا کے علامہ البانی نے مسکرا کے اس کی تحقیر کر دی تھی کہ حدیث ضعیف کیا ہے، اس کی تو کوئی حیثیت نہیں ہے ذخیرہ حدیث کے اندر۔ اسی طرح کے کچھ اور بھی شخصیات ہیں جو حدیث ضعیف کو نہیں مانتی، بلکہ یہاں پر میں ایک اشارہ آپ کو دینا چاہتا ہوں۔ پاکستان کی ایک شخصیت ہیں، ٹھیک ہے، ان کے نزدیک قرآن کریم، احادیث متواترہ اور وہ اخبار احاد جو قرآن کریم اور سنت متواترہ سے ثابت ہوں یا اس اصل کے ماتحت آ رہی ہوں، تو وہ اخبار احاد قابل قبول ہیں۔ جو متفرد اخبار احاد ہیں، جن کا ذکر قرآن کریم میں یا احادیث متواترہ میں بالکل نہیں ملتا، متفرد ہے، وہ خبر واحد قابل قبول نہیں ہے۔ یہ بھی نظریہ پایا جاتا ہے یہاں پر۔ تو جس کے نزدیک وہ خبر واحد قابل قبول نہیں، وہ بول کے کہتا ہے کہ حدیث ضعیف کی تو حیثیت ہی کوئی نہیں ہے، حدیث ضعیف کو کوئی حیثیت نہیں وہ دیتے۔ اور اسی طرح کچھ ہمارے ملک پاکستان اور دیگر علاقوں میں ایسے طبقات موجود ہیں کہ جو کہتے ہیں کہ حدیث ضعیف کی ذخیرہ حدیث کے اندر کوئی حیثیت نہیں ہے، بلکہ یہاں تک کہ اگر کسی کتاب کے اندر کچھ ضعیف احادیث ہوں تو کہتے ہیں اس کتاب کے اندر تو ضعیف روایات ہیں، یہ کہہ کر اس کتاب کی حیثیت کو ختم کرتے ہیں۔ مجھے یہ بتائیں، اگر ایک کتاب ہے اس کے اندر 1000 حدیث ہے، ایک حدیث صحیح ہے باقی ساری ضعیف ہیں، تو کیا آپ ریجیکٹ کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے نا۔ اس ایک صحیح حدیث کو ریجیکٹ کر سکتے ہیں آپ؟ اس لیے اس سے یہ کہہ کر لوگ جو کتابوں کو پیچھے چھوڑنے کی کوشش کر رہے ہیں، یہ ان کا طریقہ بالکل درست نہیں ہے۔ اب آتے ہیں جی اس بات کی طرف کہ حدیث ضعیف جو ہے وہ جب اس جیسے طرق جو حافظہ کی کمزوری کی وجہ سے ہوں، اس جیسے طرق جب اور ساتھ ملتے جائیں گے تو درجہ حسن تک پہنچ جائے گی۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ابن حزم نے یہاں پر ایک بات کہی ہے۔ ابن حزم کا کہنا ہے کہ جو ہے ہی ضعیف وہ بلا کیسے حسن کے درجے پہ پہنچے گی۔ یہ علامہ زرکشی نے اس ابن حزم کا قول ذکر کیا ہے، کہا ہے کہ جو ہے ہی ضعیف، جس کی بنیاد ہی ضعیف ہے، وہ کیسے درجہ حسن تک پہنچے گی۔ تو یہ بات ذہن میں رکھیے کہ اس کا جواب علامہ زرکشی نے دیا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ جو چیز کمزور ہوتی ہے اس کے ساتھ جب اس جیسی اور چیزیں ملتی ہیں تو وہ طاقتور ہوتی ہیں۔ پھر اس کی ساری انہوں نے مثالیں دی ہیں کہ جب ایک کے ساتھ ایک ملتا ہے تو وہ مضبوط ہوتا ہے۔ پھر اس کے بعد انہوں نے دیگر اس کی مثالیں دی،
دھاگے کی مثالیں دی کہ جب وہ دھاگے ملتے ہیں تو لباس بنتا ہے، مضبوط ہوتا ہے۔ پھر انہوں نے ایک بڑی خوبصورت مثال دی کہ حدیث غریب کے ساتھ جب ایک اور حدیث غریب ملتی ہے تو وہ حدیث عزیز بنتی ہے، اور جب عزیز کے ساتھ اور ملتی ہے تو وہ حدیث مشہور بنتی ہے۔ اور خبر متواتر بھی در حقیقت خبر واحد سے چلی تھی، جب وہ سارے طرق ملے تو وہ خبر متواتر بنی۔ جب جو غریب تھیں، حدیثیں غریب تھیں، وہ جس وقت آپس میں ملی ہیں تو متواتر بنی ہیں۔ متواتر کی بنیاد حدیث غریب ہے کہ ایک آپ کو ملی ہے، پھر دوسری آپ کو ملی ہے، پھر تیسری آپ کو ملی ہے، پھر باقی سارے ذریعے جو ہیں وہ اکٹھے ہوئے ہیں، تو پھر آپ نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ یہ جو حدیث ہے یہ قابل قبول ہے۔ اب یہاں پہ کچھ اقوال ہیں، میں چاہتا ہوں کہ وہ بھی میں آپ کو اس بات پر ذکر کر دوں کہ اگر چند ضعیف احادیث آپس میں ملتی ہیں تو پھر اس کا مقام و مرتبہ کیا۔ جب آپ کوئی بھی کسی چیز کا حکم دریافت کرتے ہیں تو ماہرین فن کی طرف آپ رجوع کرتے ہیں کہ محدثین کرام کیا فرماتے ہیں۔ اگر آج ایک دو بندہ کھڑا ہو اور اٹھ کر وہ کہے کہ حدیث ضعیف جو ہے وہ قابل قبول نہیں ہے، بالکل وہ ذخیرہ حدیث کا حصہ نہیں ہے، تو اس کی بات جو ہے وہ قابل قبول نہیں ہو سکتی۔ ہم نے اس فن کے ماہرین کو دیکھنا ہے کہ ان کا اس حوالے سے کیا فیصلہ رہا ہے۔ تو یہاں پر امام ابن صلاح نے یہ کہا ہے انہو لیس کل ضعف فی الحدیث یزول بمجیتی من وجوہ بل ذلک یتفاوت فمنہ ضعف یزیلہ ذلک بأن یکون ضعفہ ناشیا من ضعف حفظ راویہ ما کونہ من اہل الصدق والدیانۃ۔ وہ فرماتے ہیں کہ جب کوئی بھی راوی ہے اس کا وہ صادق اور امین ہے، حافظہ کے کمزور ہونے کی وجہ سے اس کی روایت کمزور ہوئی ہے، ضعف تک آئی ہے، پھر آگے جا کر فرماتے ہیں کہ اس وقت جب مختلف طرق آپس میں ملیں گے تو وہ حدیث درجہ حسن اختیار کر جائے گی۔ یہ امام ابن صلاح جو بنیادی طور پر ابتدائی طور پر اس فن کے جو ہیں وہ امام ہیں اور ان کی کتاب کو پڑھا جاتا ہے۔ اس کے بعد آگے کافی تعداد ہے اقوال کی، آپ اس حوالے سے فتاوی رضویہ کا بھی اگر مطالعہ کریں تو اس سے بھی بہت زیادہ آپ کو یہ موقف سامنے آ جائے گا۔ علامہ زرکشی کی جو عبارت ہے اس کا بھی آپ مطالعہ فرما لیجئے گا، صرف ایک اشارہ دے رہا ہوں۔ وہ فرماتے ہیں ان خبر المتواتری یفید القطع، خبر متواتر جو ہے وہ قطعیت کا فائدہ دیتی ہے، ما ان لو نظرنا الی احادہ لم یفید ذالک، اور جب ہم خبر واحد کی طرف دیکھتے ہیں تو خبر واحد اس کا فائدہ نہیں دیتی۔ فَإِذَا كَانَ مَا لَا يُفِيدُ الْقَطْعَ بِانْفِرَادِهِ يُفِيدُ عِنْدَ الْإِلْزَامِ، جب وہ ایک اکیلی جو تھی وہ قطعیت کا فائدہ نہیں دے رہی تھی، جب وہ ساری اکیلی ملی ہیں تو وہ متواتر تک پہنچی ہیں تو وہ قطعیت کا فائدہ دینے لگ پڑی۔ تو یہ امام زرکشی نے جو ہے یہ فرمایا، اور ان کی کتاب ہے نکت علی مقدمہ ابن صلاح، یہ ایک ان کی کتاب ہے اور ایک امام ابن حجر اسقلانی کی کتاب ہے، دونوں کی کتابیں ہیں مقدمہ ابن صلاح پر۔ اسی طرح امام سخاوی رحمہ اللہ جو ہیں وہ کیا فرماتے ہیں اس حوالے سے، وہ فرماتے ہیں اذا روی مثلہ بسند آخر نظیرہ فی الروایت ارتقى الى درجۃ الحسن، جب اس طرح کی ضعیف اور بھی روایات مل جاتی ہیں تو وہ درجہ حسن تک پہنچ جاتی ہیں۔ لیکن یہ بات ذہن میں رکھنا کہ اس کا ذوف فسق کی وجہ سے نہ ہو، یا اس کا ذوف جو ہے وہ حدیث کے شاذ ہونے کی وجہ سے نہ ہو، بلکہ حافظہ کی کمزوری کی وجہ سے ہو، تو پھر وہ قابل قبول ہوگا۔ امام سخاوی سے کافی زیادہ اس طرح کے اقوال جو ہیں وہ منقول ہیں۔ امام نووی رحمہ اللہ اس حوالے سے کیا فرماتے ہیں،
فرماتے ہیں اذا روی الحدیث من وجوہ ضعیفۃ لا یلزم یحصل من مجموع حسن بل ما کان ضعفه لضعف حفظ راویہ الصدوق الامین زال بمجیہ من وجہ آخر وصار حسنا۔ وہ فرماتے ہیں کہ جب مختلف طریقے جو ہیں وہ حدیث ضعیف کے آپس میں ملیں گے تو وہ درجہ حسن تک پہنچ جائیں گے۔ اس کے علاوہ امام جلال الدین سیوطی رحمہ اللہ فرماتے ہیں، اور جو امام زین الدین عراقی ہیں ان کی جو کتاب ہے الفیہ، اس کے اندر انہوں نے منظوم طریقے سے حدیث کی جو حیثیت ہے وہ بیان کی ہے۔ فرماتے ہیں فَإِن يُقَلْ يُحْتَجُّ بِالضَّعِيفِ فَقُلْ إِذَا كَانَ مِنَ الْمَوْصُوفِ رِوَايَتُهُ بِسُوءِ حِفْظٍ يُجْبَرُ۔ وہ کہتے ہیں کہ جس وقت حافظہ کی وجہ سے کوئی راوی کمزور ہوگا تو پھر اس کی روایت قابل قبول ہوگی اور وہ درجہ حسن تک پہنچے گی۔ امام زین الدین عراقی نے یہ فرمایا۔ اور امام جلال الدین سیوطی رحمہ اللہ تدریب الراوی فرماتے ہیں اذا وجد له طریق آخر فیہ ضعف قریب محتمل ارتقى بمجموع ذلك الى درجۃ الحسن۔ امام جلال الدین سیوطی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اگر مختلف طرق ملیں گے تو وہ درجہ حسن تک پہنچ جائے گی۔ بلکہ یہاں پہ امام ترمذی رحمہ اللہ جو ہیں انہوں نے بھی باقاعدہ طور پر کئی مقامات پر روایات ذکر کی ہیں، اور روایات ذکر کرنے کے بعد انہوں نے یہ فرمایا ہے کہ یہ جو ہے یہ درجہ حسن تک پہنچتی ہے، اس کے باقی جو طرق ہیں وہ ضعیف ہیں، تو جب وہ ضعیف آپس میں مل جاتے ہیں تو وہ درجہ حسن تک پہنچ جاتی ہے۔ اسی طرح شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمہ اللہ نے والضعیف ان تعدد طرقہ وانجبر ضعفہ یسمى حسنا لغیرہ، جب مختلف ضعیف حدیث کے طرق جو ہیں وہ ملیں گے تو وہ حدیث جو ہے وہ درجہ حسن تک پہنچ جائے گی۔ اسی طرح امام عبدالرؤف مناوی فرماتے ہیں رمز المؤلف لضعفہ لکن لہ شواہد ترقیہ الی درجۃ الحسن، کہ اس کے ضعف کی طرف اشارہ کیا ہے لیکن اس کے باقی طرق کی وجہ سے یہ حدیث جو ہے یہ درجہ حسن تک پہنچ جاتی ہے۔ اس کے علاوہ امام ابن ملقن نے بھی اسی طرح ہی یہ فرمایا ہے۔ وہ فرماتے ہیں ان کان ضعف لضعف راویہ صدوق الامین زال بمجیہ من وجہ آخر وصار حسنا۔ وہ فرماتے ہیں کہ جب کوئی حافظہ کی کمزوری کی وجہ سے کوئی بھی راوی ہے اس کو ضعیف قرار دیا جائے گا، تو جب اس کے ساتھ باقی طرق ملیں گے تو وہ درجہ حسن تک پہنچ جائیں گے۔ وَإِن كَانَ ضَعْفُهُ لِتُهْمَةِ الرَّاوِي بِالْكَذِبِ او کون الحدیث شاذا فلا ينجبر۔ وہ فرماتے ہیں کہ اگر راوی پر کذب کی تہمت لگی ہو یا حدیث شاذ ہو جائے تو پھر وہ باقی طرق کے آنے کی وجہ سے قابل قبول نہیں ہوگی۔ اسی طرح امام صنعانی جو ہے انہوں نے بھی یہ کہا ہے فَإِنَّهُ ضَعِيفٌ إِذَا أَتَى مَا يُجْبَرُ صَارَ حَسَنًا لِغَيْرِهِ۔ فرماتے ہیں کہ جب مختلف طرق ضعیف کے ملیں گے تو درجہ حسن تک پہنچ جائے گے۔ اچھا جی، اب یہاں پہ بات کرتے ہیں امام ابن حجر عسقلانی کی۔ امام ابن حجر عسقلانی کو تو سارے تسلیم کرتے ہیں نا جی۔ امام ابن حجر عسقلانی نے فتح الباری کے اندر کیا فرمایا؟ دو روایات ذکر کی، دو روایات ذکر کرنے کے بعد یہ فرمایا وفی اسنادہما ضعف، ان دونوں کی سند میں ضعف ہے۔ فقد یقال ان الاحادیث الثلاثہ فی التشہد باجتماعہما، فرماتے ہیں کہ یہ ان دونوں سندوں کے ساتھ ایک اور سند بھی ملی ہے جو اسی درجہ پر فائز ہے، باجتماعہا ترتقی الی درجۃ الحسن۔ وہ فرماتے ہیں کہ یہ جب روایت اس کے ساتھ ملی ہے تو یہ درجہ حسن تک پہنچ چکی ہے۔ اسی طرح ملا علی قاری رحمہ اللہ کیا فرماتے ہیں؟ ملا علی قاری فرماتے ہیں کہ جب لِأَنَّ تَعَدُّدَ طُرُقِهَا يُورِثُهَا قُوَّةً أي قُوَّةٍ تَرْكِهَا إِلَى دَرَجَةِ الْحَسَنِ لِغَيْرِهِ۔ وہ یہ فرماتے ہیں کہ جب مختلف طرق آپس میں مل گئے، انہوں نے مرقات المفاتیح میں کچھ احادیث ذکر کی تھی اور ان سب احادیث کے جو طرق تھے وہ ضعیف تھے، تو انہوں نے آخر میں یہ فرمایا ہے کہ یہ جو اس کے طرق ضعیف ہیں یہ سارے مل کر جو ہیں وہ درجہ حسن تک
پہنچ سکتے ہیں۔ اسی طرح ہی آگے کئی مثالیں فتح الباری کے اندر جو ہے وہ امام ابن حجر اسقلانی سے اس طرح کی ملتی ہیں، اور اسی طرح کی امام نووی سے بھی اس طرح کی کئی مثالیں ملتی ہیں، امام زرقانی سے بھی ملتی ہیں، میں اختصار کر رہا ہوں، امام جلال الدین سیوطی سے بھی اس طرح کی مثالیں کئی ملتی ہیں کہ انہوں نے یہ کہا ہے کہ یہ حدیث ضعیف ہے، لیکن یہ مختلف طرق کی وجہ سے درجہ حسن تک پہنچ جاتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آگے اسی طرح یہ ایک امام بیہقی کی مثال ہے، وہ بھی میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ امام بیہقی نے اس کے بارے میں کیا فرمایا۔ امام بیہقی کا ایک قول ذکر کر کے تو علامہ فتنی نے، طاہر پٹھنی جن کو کہتے ہیں، انہوں نے یہ قول ذکر کیا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ امام بیہقی نے اس کی روایات کو آپس میں ملا کر درجہ حسن تک جو ہے وہ اس کو پہنچایا ہے، اس کی تحسین کی ہے، تو میں بھی یہ کہتا ہوں۔ انہوں نے پھر آگے اپنا ایک قول ذکر کیا اور یہ فرماتے ہیں وَفِي اللَّعَلِ مَوْضُوعٌ، اللَّعَلِ المصنوع میں لکھا ہے کہ یہ حدیث موضوع ہے۔ قُلْتُ لَهُ طُرُقٌ، یہ قول ہے علامہ طاہر پٹھنی کا، وہ یہ فرماتے ہیں میں کہتا ہوں لَهُ طُرُقٌ بِمَجْمُوعِهَا يَرْتَقِي إِلَى دَرَجَةِ الْحَسَنِ، اب اس روایت کو جس کو موضوع کہا جا رہا ہے، علامہ طاہر پٹھنی کہتے ہیں کہ یہ ضعیف ہے، اور اس کے ساتھ اور بھی کئی اس طرح کے ضعیف روایات موجود ہیں، لہٰذا یہ دیگر ضعیف روایات کے ہونے کی وجہ سے یہ درجہ حسن تک پہنچ رہی ہے۔ اس طرح کی آگے بہت زیادہ محدثین کرام کے باقاعدہ طور پر اس کے اقوال موجود ہیں کہ یہ حدیث جو ہے یہ درجہ حسن تک پہنچتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ حدیث ضعیف جو راوی کے حافظہ کی وجہ سے ضعیف قرار پائی ہو، اگر وہ چند طرق آپس میں مل جاتے ہیں تو وہ کس درجہ تک پہنچتی ہے؟ علامہ ملا علی قاری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جب یہ درجہ حسن تک پہنچ گئی ہے تو اب اس سے احکام میں اور عقائد میں استدلال کیا جائے گا۔ یہ کئی محدثین کرام نے یہ لکھا ہے، علامہ ملا علی قاری کے علاوہ بھی انہوں نے لکھا ہے کہ جب وہ چند ضعیف روایات آپس میں مل گئی، آپس میں مل جانے کی وجہ سے درجہ حسن کو پہنچ گئی ہیں، تو اب اس حدیث سے ضعیف جو تھی اب جو درجہ حسن لغیری تک پہنچی ہے، اب اس سے احکام میں استدلال کیا جا سکتا ہے۔ اب آپ اندازہ کریں کہ اگر ایک امام، ایک شخص، ایک عالم، ایک محقق ایک حدیث کو لیتا ہے اور اس کے نیچے لکھ دیتا ہے یہ ضعیف ہے، اس میں خرابی کیا آ سکتی ہے، اور کس طرح آپ نے بھی اپنی ذمہ داری ادا کرنی ہے۔ جب آپ نے آگے اس سلسلے کو لے کے بڑھنا ہے تو آپ نے اپنی ذمہ داری کیا ادا کرنی ہے؟ آپ نے کبھی بھی ایک کتاب سے لے کر یہ حکم نہیں لگانا کہ یہ حدیث ضعیف ہے۔ آپ نے سب سے پہلے تو یہ حکم لگانا ہے، جو ابتدائی حکم ہوگا، کہ یہ سند ضعیف ہے، یہ سند۔ جب آپ نے حدیث ضعیف کہنا ہے تو پھر آپ نے سب سے پہلے پورے ذخیرہ حدیث کی تحقیق کرنی ہے کہ کیا یہ اور بھی کسی طرق کے ساتھ، کیا اور بھی کسی سند کے ساتھ یہ مروی تو نہیں ہے جو ضعیف ہے۔ اگر تو وہ صحیح ہوگی تو اس کا حکم آپ اس طرح لگائیں گے کہ یہ سند ضعیف ہے لیکن فلاں امام نے اس کو صحیح سند کے ساتھ ذکر کیا ہے۔ اب وہی جو حدیث ضعیف تھی وہ صحت کے مرتبے پر چلی جائے گی اس دوسری ایک سند کی وجہ سے۔ دوسرا یہ ہے کہ اگر آپ صرف ایک ہی سند پر حکم لگا کے رک جائیں گے تو یہ انصاف نہیں ہوگا۔ انصاف یہ ہے کہ آپ باقی سارے ذخیرہ سے احادیث کو اکٹھا کریں، ان کی اسانید کو اکٹھا کریں اور دیکھیں کہ وہ کس مرتبہ پر فائز ہیں۔ اگر تو سارے کے سارے جتنے بھی طرق ہیں اس کے وہ آپ کو ضعیف ملتے ہیں اور وہ حافظہ کی وجہ سے ہوتا ہے، تو
اب آپ کی وہ سند جس کو آپ مطلقاً ضعیف کہہ رہے تھے وہ تو ضعیف نہیں رہی، وہ تو حدیث جو ہے وہ درجہ حسن تک پہنچ گئی، اور وہ حدیث ضعیف جس سے آپ عقائد میں اور احکامات میں استدلال نہیں کر رہے تھے، اب آپ اس سے احکامات اور عقائد میں استدلال کرتے ہیں جب وہ درجہ حسن تک پہنچتی ہے۔ اب میں بالکل اختصار کی طرف آ رہا ہوں۔ اگر حدیث ضعیف سے کوئی مجتہد استدلال کرتا ہے، جس طرح امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ، امام مالک ہیں، امام شافعی ہیں، اگر کوئی مجتہد استدلال کرتا ہے، کتب فقہ کے اندر موجود ہے، اس حدیث کو ذکر کیا ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے اس حدیث سے استدلال کیا ہے، ایک محقق کہتا ہے کہ یہ حدیث ضعیف ہے، اب اس کا کیا حکم ہے؟ اس کے بارے میں جو فقہا محدثین کرام فرماتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ مطلقاً آپ اس حدیث کو ضعیف نہیں کہہ سکتے۔ آپ مطلقاً اس حدیث کو ضعیف کہیں گے تو آپ پر الزام آئے گا۔ کیوں؟ کیا آپ کے پاس یہ دلیل موجود ہے کہ مجتہد نے کیا اسی حدیث کی اسی سند کو لے کر استدلال کیا تھا؟ مثال کے طور پر امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ، وہ تابعین میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ تابعین میں، اب ان کے پاس کتنی اسانید موجود تھیں؟ یہ دیکھیں، علامہ قردری نے مناقب میں لکھا ہے کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے آثار جو کتاب ہے اس کا انتخاب 70,000 احادیث سے کیا ہے۔ 70,000 احادیث میں سے استدلال کیا ہے یعنی 70,000 احادیث کے ذخیرہ میں سے کتاب الاثار کے اندر یہ کتب رکھی۔ تو اس کا مطلب ہے کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کو 17 نہیں، جو بیان ہوا ہے، جو ہم تک پہنچا ہے اس ذریعے سے، وہ تو 70,000 ہے کہ، اور وہ بھی ایک کتاب کا انتخاب ہے ان کتب میں سے۔ جس طرح امام بخاری فرماتے ہیں کہ میں نے 3 میں سے جو 1,00,000 تھی صحیح، اس میں سے میں نے اس کا انتخاب کیا ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے کس کس سند کے ساتھ کیا اور ان کے درمیان کتنے رابطے تھے، انہوں نے کن کن سے وہ سند لیا، اور انہوں نے، ظاہر ہے جو امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ جس سے لیں گے، جس شخصیات سے انہوں نے لیا ہے، ان کی امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی شرائط کے بارے میں مقدمہ ابن خلدون میں لکھا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ امام بخاری سے زیادہ سخت شرائط تھیں امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی حدیث کو لینے میں۔ وہ کیسے؟ وہ کیسے؟ آپ نے اس بات کی طرف ذرا توجہ کرنی ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ جن سے روایات لیتے تھے وہ تابعی تھے۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ وہ جن سے روایات لیتے تھے وہ ثقہ تھے۔ اب دونوں میں فرق کیا ہے؟ امام بخاری رحمہ اللہ، معاف کیجئے گا کوئی بات میں ایسی کوئی سخت نہیں کرنا چاہتا، لیکن میں صرف آپ کو یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، کیا امام بخاری کی شرائط میں کہیں متن کا ذکر ملتا ہے کہ انہوں نے متن کو بھی ملحوظ رکھا ہے؟ ان شرائط میں سند کو ملحوظ رکھا ہے؟ سند کے بارے میں ملتی ہیں شرائط، متن کے بارے میں کوئی بیان؟ اگر امام بخاری کو ایسی روایت لے کر آتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ پہاڑی کے اوپر چڑھے اور آپ کا دل کیا کہ میں نیچے آؤں، ٹھیک ہے، میں اب وہ لفظ تو نہیں بولوں گا، آپ نے سنا ہی ہوگا، ٹھیک ہے، چھلانگ لگانے کے الفاظ، ٹھیک ہے، امام بخاری نے یہ چیز ذکر کی، ٹھیک ہے۔ اسی طرح امام بخاری رحمہ اللہ کے جو الفاظ ہیں، متن ہیں
کیا وہ تمام کے تمام امام بخاری کی شرائط انہوں نے بیان کی ہیں اس حوالے سے؟ انہوں نے تو صرف سند کے بارے میں بات کی ہے امام بخاری رحمہ اللہ نے، متن کے بارے میں بات نہیں کی، متن سے استدلال کیا، تراجم ابواب قائم کیے۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے بارے میں علامہ ابن خلدون یہ کہتے ہیں کہ ان کی شرائط اتنی سخت تھی کہ کسی ایک بھی روایت کو جب وہ لیتے تھے تو اس کی سند اور متن دونوں کو وہ دیکھ کر لیتے تھے، یہاں تک کہ ان کے معیار پر بہت تھوڑی احادیث اتری۔ یہ ابن خلدون نے لکھا ہے اور بڑا واضح دفاع کیا امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا، اور یہ چیز ان نے ذکر کی ہے، ان کی شرائط اتنی سخت تھی۔ تو اس کا مطلب ہے کہ وہ کیا ایسے ہی احادیث کو پکڑ کر وہ لیتے رہیں گے؟ تو اس لیے مجتہد جب ضعیف حدیث سے استدلال کرتا ہے تو ہم یہ نہیں کہتے کہ اس نے ضعیف حدیث سے باقاعدہ استدلال کیا ہے، اور وہ بھی تابعین میں اگر ان کا شمار ہوتا ہے تو کتنی اسانید ان کے سامنے ہوگی۔ یہاں پر امام طحاوی رحمہ اللہ اپنی کتاب کے اندر 7 اسانید لے کر آتے ہیں ایک ایک حدیث کی، تو امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے پاس کتنا بڑا ذخیرہ موجود تھا۔ تو اس لیے اگر وہ کسی روایت سے استدلال کرتے ہیں تو آپ مطلقاً یہ حکم نہیں لگائیں گے، آپ ان کی شرائط کو سامنے رکھ کر یہ کہیں گے حدیث پاک کی شرائط کے سامنے کہ انہوں نے صحیح حدیث سے استدلال کیا ہے۔ تو پھر جو امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے استدلالات ہیں فقہ حنفی کے اندر، اس کو آپ ابن حجر اسقلانی کی الدرایہ پر جو الہدایہ پر لگائے گئے حکم الدرایہ کو سامنے رکھ کر امام ابو حنیفہ کے اجتہاد کو آپ کیسے کمزور کہیں گے؟ تو اس لیے یہ چیز بھی بہت ضروری ہے کہ ہم یہ دیکھیں کہ جو استدلال شخصیت کر رہی ہے وہ کون سی شخصیت ہے، اور جو جس روایت سے کر رہی ہے اس روایت کی اصل کیا ہے، پھر اس کے بعد ہم اس کی طرف آئیں گے۔ اس کے بعد دوسرا آ جاتا ہے کہ اگر حدیث ضعیف آپ کے سامنے ہے اور دوسری طرف کسی کا قیاس سامنے ہے، حدیث ضعیف ہے اور دوسری طرف قیاس ہے، مثال کے طور پر ایک بندہ کہتا ہے میں حدیث ضعیف کو نہیں مانتا، اور دوسری طرف وہ استدلال بھی کر رہا ہے خود سے، تو اب جب یہ صورتحال پیدا ہو جائے گی کہ حدیث ضعیف اس قیاس کے مقابلے میں آئے گی تو پھر کیا حکم لگے گا؟ اس پر باقاعدہ طور پر محدثین کرام کے کثرت کے ساتھ اقوال موجود ہیں کہ پھر اس صورت میں کیا کیا جائے گا۔ مثال کے طور پر اس حوالے سے امام ابن حجر اسقلانی کا قول موجود ہے، امام سخاوی رحمہ اللہ کا قول موجود ہے، اور اس کے علاوہ دیگر محدثین کرام کا اس پر قول موجود ہے، اور باقاعدہ طور پر ابن القیم کا بھی اس پر قول موجود ہے، امام شافعی رحمہ اللہ کا بھی اس پر قول موجود ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ جس وقت کسی حدیث ضعیف کا معارض موجود نہ ہوگا، مد مقابل کوئی اور روایت موجود نہ ہوگی، صرف ایک حدیث ضعیف موجود ہوگی، اس حدیث ضعیف میں جو ضعیف طریقے سے ہمارے پاس پہنچی یا کسی کے حافظہ کے کمزور ہونے کی وجہ سے، اس کے مقابلے میں اگر کوئی ایک شخص استدلال کر کے کوئی مسئلہ نکالتا ہے تو اس مسئلے کو، اس قیاس کو ترجیح نہیں ہوگی، بلکہ اس حدیث ضعیف کو ترجیح ہوگی کہ اس کی نسبت تو حدیث کی طرف کی گئی ہے راوی کے حافظہ کے کمزور ہونے کی وجہ سے۔ اور ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ اگر وہ دیگر احادیث میں جو ہے وہ اس کے حافظہ کمزور ہونے کی وجہ سے حکم لگایا گیا ہے، لیکن یہ جو روایت اس نے بیان کی ہے اس کا دورانیہ کیا تھا، اس نے اپنے صحت میں بولی تھی یا اپنے ضعف میں بولی تھی، پھر اپنے حافظہ کی کمزوری میں بولی تھی، تو پھر اس کی کیا حیثیت تھی کہ انہوں نے وہ الفاظ جو تھے وہ صحیح ادا کر دیے تھے۔ تو یہ صورتحال ہو سکتی ہے کہ جب قیاس حدیث ضعیف کے مقابلہ میں آئے گا تو پھر اس کو اور دوسرا یہ ہے کہ عام کوئی ایک حدیث ہے اس کو قبول عامہ حاصل ہو گیا ہے، وہ ہے ضعیف حافظہ کی کمزوری کی وجہ سے، لیکن قبول عامہ اس طرح اس کو حاصل ہو گیا کہ فقہائے کرام اس سے استدلال کرتے چلے آ رہے ہیں، ٹھیک ہے۔
تو اس کو بھی اس وجہ سے قبول کر لیا جائے گا کہ جو فقہائے کرام استدلال کر رہے ہیں ان کی دیگر اسانید پر بھی نظر ہوگی، یا انہوں نے اس کو کسی وقت میں اس کو قبول کیا ہوگا کہ اس روایت کے اندر کوئی ایسا معاملہ نہیں ہے کہ جس کی وجہ سے یہ ضعیف روایت کے الفاظ قرآن و سنت کے، یعنی قرآن و سنت سے مراد حدیث متواترہ یا حدیث صحیحہ ہے، ان کے کسی جگہ پر ان کے مخالف آ رہی ہو، وہ نہیں ہے۔ لہذا اس صورت میں حدیث ضعیف جو ہے وہ اس کو ترجیح دی جائے گی۔ اس صورت میں اس کو جو قبول عامہ حاصل ہوا یا فقہائے کرام نے اس سے استدلال کیا ہے وہ اس صورت میں قابل قبول ہوگی۔ وہ روایت چاہے کسی نے بھی ذکر کر دی ہو، چاہے وہ بخاری سے لے کر کسی میں بھی ہو، اگر وہ روایت قرآن کریم، احادیث متواترہ یا احادیث مشہورہ کے خلاف آ جائے گی، کوئی بھی بے شک صحیح بھی ہو، وہ قابل قبول نہیں ہوگی۔ جو شان رسالت کے خلاف آئے گی وہ بھی قابل قبول نہیں ہوگی۔ اس کو یا تو موضوع قرار دیا جائے گا، یہی زیادہ بہتر ہے، ٹھیک ہے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس کے خلاف ہوگی وہ قابل قبول نہیں ہوگی۔ اب یہی وجہ ہے کہ ان دو روایات میں اختلاف پایا جاتا ہے، لیکن محدثین کرام ان کی تعویل بھی کرتے ہیں جو صحیح بخاری کے اندر ہیں۔ ایک وہ والی جو میں نے بیان کی ہے، اور ایک وہ روایت جو جادو والی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے متعلق، اس میں اختلاف بھی کیا ہے، بعد نے اس کی تعویل کر لی ہے اور بعد نے کہا ہے کہ شان رسالت کے مطابق نہیں ہے، لہٰذا یہ قابل قبول نہیں ہے متن کے لحاظ سے۔ تو اس اعتبار سے ہم یہ دیکھیں گے کہ وہ جو الفاظ ہیں، اگر وہ الفاظ مناسب نہیں ہیں تو پھر وہ حدیث جو ہے وہ قابل قبول نہیں ہے، یا راوی کا ذوق فسق کی وجہ سے ہے یا کذب کی وجہ سے ہے وہ قابل قبول نہیں ہے، اور اگر وہ حافظہ کی کمزوری کی وجہ سے ہے یا کسی مجتہد نے اس سے استدلال کیا ہے یا اس کو ترقی بالقبول حاصل ہو چکا ہے تو اس صورت میں حدیث ضعیف جو ہے وہ قابل قبول ہوگی۔ یہ تھا جی مختصر سا حدیث ضعیف کے حوالے سے جو میں نے عرض کیا ہے، اختصار کے ساتھ میں نے عرض کیا ہے۔ اس پر میں ایک کتاب بھی جو ہے وہ لکھ رہا ہوں، کافی حد تک وہ مکمل ہونے کے قریب ہے، تو باقی اس میں دیگر اقوال اور دیگر جتنے بھی دلائل ہیں وہ میں نے ذکر کر دیے ہیں۔ تو ایک بات ضروری ہے آخر میں، وہ ایک اور حوالے سے، کہ یہ جو آپ سنتے ہیں کہ احادیث کی اتنی زیادہ تعداد ہے، وہ احادیث کی جو اتنی کثرت کے ساتھ تعداد ہے کہ امام احمد بن حنبل کو 7 لاکھ احادیث یاد ہیں، امام بخاری کو 3 ہیں، اور کسی کو 5 لاکھ، امام ابو داؤد کو 5 لاکھ ہے، کسی کو 3 لاکھ ہے، تو احادیث کی تعداد کتنی ہے؟ احادیث کی جو کل تعداد ہے وہ کتنی ہے؟ سب سے پہلے تو یہ بات ذہن میں رکھیں کہ آپ حدیث کو تقسیم کریں گے 3 حصوں میں، کہ وہ احادیث مرفوعہ ہیں، موقوفہ ہیں یا مقطوعہ ہیں۔ یہ 3 حصوں میں تقسیم کریں گے۔ پھر جو احادیث مرفوعہ ہیں ان کو 2 حصوں میں تقسیم کریں گے، کہ وہ مرفوعہ متصلہ ہیں یا غیر متصلہ ہیں۔ جو مرفوع متصل ہیں ان کی تعداد محدثین کرام نے بیان کی ہے، لیکن یہ ایک بات ذہن میں رکھیے گا کہ امام ابن صلاح نے یہ ذکر کیا ہے کہ کون ہے جو اس تعداد کو ملوز رکھ سکتا ہے یا شمار کر سکتا ہے، تو اس کا پھر امام ابن حجر اسقلانی اور دیگر محدثین کرام نے جواب بھی دیا ہے، اور انہوں نے تقریباً کوئی 4,500 کے قریب جو ہے وہ احادیث مرفوع متصلہ کی تعداد ذکر کی ہے، تقریباً 4,500 کے قریب۔ باقی جو ہے وہ پھر آگے آ جاتی ہیں موقوفہ۔ یہاں پر ایک بات عرض کروں کہ یہ ایک کتاب ہے محاضرات حدیث، اس کے اندر
ڈاکٹر محمود غازی نے 10,000 تعداد ذکر کی ہے، اس پر کوئی بھی ان کے پاس کوئی ایسی دلیل یا ایسی کوئی چیز موجود نہیں ہے۔ وہ جو انہوں نے تعداد ذکر کی ہے وہ شاید احادیث مرفوعہ متصلہ اور غیر متصلہ کو بھی انہوں نے ساتھ ذکر کیا ہو۔ تو جو لاکھوں کی تعداد میں بتایا جاتا ہے اس سے مراد کیا ہے؟ تو یہی عرض کروں گا کہ اس سے مراد اسانید ہے، اس سے مراد اسانید ہیں، متن حدیث نہیں ہے۔ محدثین کرام کو اتنی کثرت کے ساتھ اسانید یاد تھیں، ان اسانید کی تعداد کو وہ سامنے رکھتے تھے، متن حدیث کی تعداد کو وہ سامنے نہیں رکھتے تھے جب یہ تعداد بتایا کرتے تھے۔ باقی پھر اس سے آگے اگر کوئی تعداد بتائے گا تو وہ غیر متصل کو شامل کرے گا اور موقوف کو اور مقطوع روایات کو شامل کرے گا۔ آپ سے یہ درخواست ہے کہ آپ یہ کوشش فرمائیں کہ آپ حدیث پاک کی طرف آئیں، اس فن کی طرف تخصص فی الحدیث کریں، اور جس طرح قبلہ ڈاکٹر صاحب کوشش فرما رہے ہیں اور حضور جگر گوشہ حضور ضیاء الامت جو ہیں وہ جس طریقے سے یہ شوق رکھتے ہیں اور اس کا اظہار بھی کیا، اور کل انہوں نے اس پر لیکچر بھی دیا۔ تو یہ امید کی جا سکتی ہے، اور میں درخواست باقاعدہ طور پر یہ کروں گا کہ اگر شعبہ تخصص فی الحدیث جو ہے اس کا یہاں پہ آغاز کیا جائے تو اس کی بہت زیادہ کمی آپ خود دیکھ لیں کہ ہمارے جو بڑے مدارس ہیں ان میں کہاں کہاں تخصص فی الحدیث ہو رہا ہے۔ جس وقت میں نے اس کا آغاز کیا تھا یہ کوئی زیادہ دیر نہیں ہوئی، تقریباً کوئی 1.5 سال کے قریب ہوا ہے، اور اب تک الحمدللہ 300 سے زائد علماء تخصص فی الحدیث کر چکے ہیں وہاں پہ۔ تو ہمارے اہل سنت میں اس چیز کی بہت زیادہ کمی محسوس ہو رہی ہے، اور کچھ عرصے سے یہ کمی محسوس ہوتی آ رہی ہے۔ یہی وجہ ہے۔ اس کے پھر نتائج کیا نکلتے ہیں؟ نتائج یہ پھر اس کے نکلتے ہیں نا کہ آپ کی عظیم الشان کتاب شرح معانی الاثار کو اٹھا کے پیچھے کر دیا جاتا ہے، اور چند کتابوں کو نصاب کا حصہ بنا کے آگے کر دیا جاتا ہے۔ امام طحاوی رحمہ اللہ کا وہی دور ہے جو کتب ستہ کا دور ہے۔ آخری جو ہیں وہ امام نسائی ہیں 303 ہجری، امام نسائی ہیں، پہلے امام بخاری ہیں 256 ہجری کو ان کا وصال ہوا ہے، اور امام نسائی رحمہ اللہ 303 ہجری کو وہ یہ آخری ہیں، اور 229 ہجری کو 39 کی بھی روایت ہے لیکن زیادہ صحیح جو ہے 229 ہجری ہے امام طحاوی رحمہ اللہ کی ولادت، اور 321 ہجری کو وصال ہے امام طحاوی رحمہ اللہ کا۔ تو یہ 229 اور 256 یہ امام بخاری رحمہ اللہ کا، اس وقت تو بالکل ینگ تھے امام طحاوی رحمہ اللہ۔ تو ان روایات کو تو اور ان کتب کو تو ہم نے بنا لیا حصہ، اور امام مزی نے کام کر لیا ان 6 پہ، مغلطائی نے اس کو آگے لے کے پڑھے، ابن حجر اسقلانی نے کام کر لیا، امام ذہبی نے اس پر کام کر لیا کتب ستہ کے راویوں پر۔ لیکن امام طحاوی رحمہ اللہ کا ذکر آپ مجھے صحیح اپنے یقین سے بتائیں، جب آپ بیان کر رہے ہوتے ہیں یا کتابوں کا مطالعہ کر رہے ہوتے ہیں تو شرح معانی الاثار کا جب حوالہ آتا ہے تو آپ کا دل کمزور ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ کہ مجھے کو بخاری کی مل جائے، مجھے کو مسلم کی مل جائے، تو مجرم کون ہے؟ اس نقصان کا ذمہ دار کون ہے؟ اسی دور کی کتاب۔ اور پھر امام طحاوی رحمہ اللہ کا یہ اسلوب اتنا زبردست اسلوب ہے، امام بخاری مختلف اسانید تو نہیں لے کر آتے، امام مسلم تو لے کر آتے ہیں، یہ ان کا حسن ہے کہ وہ مختلف اسانید لے کر آتے ہیں، لیکن امام طحاوی رحمہ اللہ کا کیا قصور ہے کہ وہ ایک ایک حدیث کی 7 اسانید بھی لے کر آئیں اور متن حدیث پر بات بھی کریں اور اس کو فقہی طرز پر بھی پیش کریں، اور اتنی اسانید کا ذخیرہ بھی وہ دیں، اور پھر وہ مشکل الاثار جیسی عظیم شان کتاب بھی لکھیں اور اس کی متن پر بھی وہ بات کریں
اور بعد محدثین کرام اس کو سنن ابی داؤد کا مرتبہ بھی دیں، تو کیا وجہ ہے کہ ہمارے دل کیوں ڈولتے ہیں کہ جب شرح معانی الاثار کا حوالہ آتا ہے تم پریشان ہو جاتے ہیں کہ کتب ستہ سے ملے ہمیں، اور ہم تو اپنی تقریروں میں بیان ہی نہیں کرتے شرح معانی الاثار۔ اور پھر اس کے بعد بھی جنہوں نے کام کیا ہے کتب تسعہ کے نام سے، تو طحاوی کو سائڈ پہ رکھا ہے اور موطا امام مالک، مسند احمد اور سنن دارمی کو اس میں کے اندر شامل کر کے کتب تسعہ کو وہ بنایا ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ کچھ ہماری بھی غلطیاں ہیں، ہم بھی اس طرح کی کچھ غلطیاں کرتے ہیں، پھر ہم کہتے ہیں جی وہ ہمارے پاس ہمارے دلائل مضبوط نہیں ہیں، فقہ حنفی جو ہے وہ کمزور ہے، تو اس کے کوئی دلائل مضبوط ہوں۔ جب ہم نے جو ایک بنیادی طور پر دیکھیں، امام بخاری رحمہ اللہ نے جو روایات ذکر کی ہیں ان کا جو ایک نظریہ تھا اس کے مطابق روایات کو لے کر آئے۔ کیا کوئی روایت ان کی نظروں کے سامنے، کوئی قرات خلف الامام یا کوئی رفع الیدین یا اس طرح کی کوئی روایت ان کی نظروں کے سامنے نہیں تھی؟ امام طحاوی تو دونوں طرح کی روایت لا کر پھر بعد میں فیصلہ کرتے ہیں، راویوں پر گفتگو کرتے ہیں، متن حدیث پر گفتگو کرتے ہیں، بات کرتے ہیں۔ مجھ سے کتنے لوگوں نے کہا کہ آپ یہ مسئلہ ثابت کریں بخاری سے۔ بھائی میں کسی کا پابند ہوں کہ میں صرف صحیح بخاری سے اس مسئلہ کو ثابت کروں؟ میں نے ذخیرہ حدیث کو دیکھنا ہے یا میں نے ایک دو کتاب کو دیکھنا ہے؟ یہ تو نصاب تھا کوئی مدرسے کا بنایا تھا 6 کتابوں کا، اور اس پر بھی اختلاف رہا ہے کہ موطا امام مالک کو شامل کرو یا دارمی کو شامل کرو یا مسند احمد کو شامل کرو، ابن ماجہ کو ہٹا دو۔ اس کے اندر بہت بڑا ذخیرہ ہے جو موضوعات کا بھی ہے، ضعیف روایات کا بھی ہے۔ اچھا وہ قابل قبول ہے جس کے اندر اس طرح کا ذخیرہ موجود ہے کہ اس کے اندر موضوع روایات بھی ہیں، ضعیف روایات بھی ہیں، وہ ابن ماجہ جو ہے وہ اس کے ساتھ قابل قبول ہے، اور اصل اسلام ہے جی سارا ذخیرہ ان 6 کتابوں کے اندر آ سکتا ہے، تو باقی کتابیں کدھر ہیں؟ وہ جو مسانید موطا امام مالک جو ہے اس کی کتنی روایات کا انبار لگا ہوا ہے جو ضعف ہے، اس کی تو سند کو بخاری نے سب سے زیادہ پسند کیا۔ وہ کہتے ہیں اصح الاسانید مالک عن نافع عن ابن عمر، وہ تو یہ کہتے ہیں کہ امام بخاری کے نزدیک سب سے زیادہ روایت جو قابل قبول ہے وہ تو ہے وہ جو موطا امام مالک کے اندر کثرت کے ساتھ ثنائیات موجود ہیں۔ امام مالک کی ثنائیات جس کے اندر حضرت نافع اور ابن عمر وہ تابعی اور صحابی وہ آ رہے ہیں، ان روایات کی کوئی حیثیت نہیں، اس کو اندر شامل نہیں کیا اور نہ ہم اس کو اہمیت دینے کے لیے تیار ہیں۔ اسی طرح شرح معانی الاثار ہے جو ہمارے سامنے، یہ ہمارا قصور ہے جب ہم مسجدوں میں جا کر لیکچر دیں گے، لوگوں کو بتائیں گے ہی نہیں کہ شرح معانی الاثار کیا ہے، تو ان کو سمجھ کیسے آئے گی؟ کیا اس کے راویوں پر کام نہیں ہے؟ علامہ بدر الدین عینی نے مغانی الاخیار کس چیز کی لکھی ہے؟ شرح معانی الاثار کے راویوں پر کتاب لکھی ہے علامہ بدر الدین عینی، اور ہمارے لوگوں کو پتہ ہی کوئی نہیں کہ معانی الاخیار بھی موجود ہے، کیونکہ وہ حنفیوں پر کام ہے، انہوں نے اس پر کیا ہے، تو ہم اس کی طرف۔ علامہ ابن قطلبغہ کی کتاب ہے شرح معانی الاثار کے راویوں پر، اس کی طرف ہماری توجہ ہی نہیں کہ یہ کتابیں جو ہیں وہ نخب الافکار کے نام سے علامہ بدر الدین عینی نے شرح معانی الاثار لکھی ہے، اس پر بھی ہماری کوئی نظر نہیں ہے، اور سارے ہمارے حنفیت کے دلائل ان کتب کے اندر موجود ہے، اور ہماری اس طرف توجہ نہیں ہے، اور ہمارا اطمینان جا کے وہاں پر ہے۔ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ جو بلوغ المرام کتاب ہے علامہ ابن حجر اسقلانی کی، انہوں نے آپ کے دلائل ذکر کیے ہیں؟ ایک بھی روایت نہیں آپ کے ذکر کی انہوں نے، اور اسی کی آگے پھر وہ آگے سارے دلائل اور اس کی شروحات کر کے جی اس کے اندر صحیح حدیث ہے اور آپ کا ذخیرہ کدھر گیا؟ تو اس کا مطلب ہے کہ اس کے اندر ہم حصہ ڈالنے والوں میں شامل نہیں ہیں۔ جو ہمارا کوئی موجود ہے ہم اس کو بھی اہمیت، آپ ان لوگوں کی زبان سے نہیں سنیں گے کہ امام یحییٰ بن معین نے یہ فرمایا، امام یحییٰ بن معین نے فرمایا، یہ فرمایا، ان کا ذکر ہی نہیں وہ کرتے، کیونکہ وہ بھی حنفی تھے، ان کا ذکر ہی نہیں اس کے اندر شمار۔ انہوں نے جگہ جگہ پہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا دفاع کیا ہے اور لوگوں کو بتایا ہے کہ یہ تعدیل کے اعلیٰ مرتبے پر فائز ہے، تو ہماری ان شخصیات کی طرف بالکل توجہ نہیں ہے۔ میں یہ آپ سے درخواست کروں گا کہ ایسے افراد کی تیاری کی اشد ضرورت ہے۔ لوگ ہمیں تانا دیتے تھے کہ ان لوگوں کے اندر حدیث والا کون ہے، یہ تانا دیتے تھے لوگ، تو آپ اس کی تیاری فرمائیں، اور یہ نہ سمجھیں کہ درس نظامی کے بعد ہماری تکمیل ہے، اس کے بعد تخصص کی طرف آئیں، اس فن میں غوطہ زن ہوں، اور پھر اس فن کا مطالعہ کریں، علوم الحدیث پر کتب کا مطالعہ کریں۔ اللہ تعالیٰ مہربانی فرمائیں گے، انشاءاللہ
یہ وہ دن بالکل بھی دور نہیں ہے جب آپ لوگ محنت کریں گے اور اس فن پر ہماری کتابیں سامنے آئیں گی۔ علوم الحدیث پر ہمارا کتنا ذخیرہ ہے؟ آپ بتا سکتے ہیں کہ جس دائرہ میں آپ ہیں اس دائرہ میں ہمارے عہد یا اس سے پچھلے عہد میں علوم حدیث پر کتنا کام ہے، کتب کتنی ہیں؟ آپ وہ بتانے میں پریشان ہو جائیں گے کہ اب ہم کون کون سی کتاب بتائیں جو علوم حدیث پر اس قدر کام ہوا ہو۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے، اللہ رب العزت ہمیں اس فن کو صحیح سمجھنے اور آگے لے کر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ تشریف رکھیں، تشریف رکھیں۔ حضرات محترم، آج کا